अस्सलामु अलैकुम। कैपिटल न्यूज के साथ मैं हूं अल्ताफ खान। सबसे पहले कैपिटल हेडलाइंस। यौम दिफाए पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर समेत आज़ाद कश्मीर में तकरीबात का इनेकाद। आज़ाद कश्मीर में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद। आज़ाद कश्मीर काबीना में तोसी, 6 वज़रा ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। आज़ाद कश्मीर असम्बली में तमाम तकर्रियां मेरिट पर की जा रही हैं। स्पीकर असम्बली सरदार गुलाम सादिक खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लॉर्ड नज़ीर अहमद आज़ाद कश्मीर की अंदरूनी सियासत में मुदाखलत से बाज रहे। वज़राए हुकूमत का इंतबाह। शहरी मसाइल के हल के लिए कमिश्नर मुजफ्फराबाद की ज़ेर सदारत इजलास। गुर्बत, बीमारी और बेरोजगारी के खात्मे के लिए हुकूमत मदद करे। शहरी बेटा फरोख्त करने के लिए प्रेस क्लब पहुंच गया। और अब खबरें तफसील के साथ। यौम दिफाए पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मुल्क भर समेत आज़ाद कश्मीर में तकरीबात, सेमिनार और रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। ये 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से सदर आज़ाद कश्मीर अलहाज सरदार महमूद याकूब खान और वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद ने यौम दिफाए पाकिस्तान पर अपने अपने पैगामात में कहा है कि 1965 की जंग, पाक भारत जंग में अफवाज पाकिस्तान और अवाम ने दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया और दुनिया को यह पैगाम दिया कि पाक वतन का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। उन्होंने कहा कि अपने से कई गुना बड़े मुल्क की अफवाज को इबरतनाक शिकस्त देना पाक फौज का ही सुनहरी कारनामा है, जिन्होंने दिफाए वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। सदर रियासत और वज़ीर आज़म ने कहा कि 6 सितंबर हमारे लिए तजदीद अहद का दिन है। हमें शहदा के रास्ते पर चलते हुए उनके मिशन की तकमील करनी होगी। भारत को याद रखना चाहिए कि कश्मीरी अवाम अपने बुनियादी हक आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। वो जितना भी जुल्म करें, हमें आज़ादी हासिल करने से नहीं रोक सकता। वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। जमहूरियत को डी ट्रैक करने वाले अपने अज़ाइम में नाकाम हो चुके हैं। आवाम से किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे। वज़राए हुकूमत और सियासी वफूद से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पसंद व नापसंद और इस्तक़साली कल्चर का खात्मा करके कानून व इंसाफ की बालादस्ती कायम करके रहेंगे। आज़ाद कश्मीर में ऐसा खुद एहतसाबी पर मबनी मुआशरा कायम करेंगे जिससे इम्तियाजी सलूक का खात्मा मुमकिन हो सके। अवाम के लिए ऐवान इक़्तिदार के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर आबाद शहरियों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि फायरिंग से मुतासर अफराद की बहाली के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर काबीना में तोसी, 6 वज़रा ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने वालों में अब्दुल माजिद खान, अली शान सोनी, चौधरी मोहम्मद रशीद, अफसर शाहिद, सैयद अजहर गहलानी और अख्तर हुसैन रब्बानी शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के बाद मुतअद्दिद वज़राए हुकूमत वज़ारतों से फारग कर दिए गए थे। अब अरकान असम्बली को काबीना में दोबारा शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद मज़ीद मेंबरान असम्बली को काबीना में लिए जाने का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर सरदार गुलाम सादिक ने कहा है कि 6 सितंबर को अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। 6 सितंबर को अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह भारतीय जारियत का मुकाबला किया, तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। MLA हॉस्टल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि आज भी बहादुर अफवाज पाकिस्तान दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयार खड़ी है। भारत ने निहत्ते कश्मीरियों पर हरसा हयात तंग कर रखा है। मसले कश्मीर को पस मंजर में धकेलने के लिए कंट्रोल लाइन पर जारियत का इर्तिकाब किया जा रहा है, जिसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। स्पीकर असम्बली का कहना था कि आज़ाद कश्मीर असम्बली में तमाम मामलात आइन व कानून के मुताबिक चल रहे हैं और तमाम तकर्रियां मेरिट पर की जा रही हैं। मैं नहीं समझता कि इस मुल्क के अंदर कोई अमन हो। या अमन जो चाहते हैं, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक चाहते हैं, वो इस अमन नहीं होगा तब तक कि कश्मीर का मसला जो है वो हल नहीं होगा। आज़ाद कश्मीर के वज़राए हुकूमत ने कहा है कि लॉर्ड नज़ीर अहमद आज़ाद कश्मीर की अंदरूनी सियासत में मुदाखलत करके अपने मैंडेट से तजावुज़ कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के खिलाफ इश्तिहाल अंगेज बयानात और अवाम में नफरत के जज्बात पैदा करने पर हुकूमत ने उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। वज़राए हुकूमत मियाँ अब्दुल वहीद, फैसल मुमताज़ राठौर, राजा वाजिदुर रहमान और चौधरी मोहम्मद रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है, हुकूमत के खिलाफ अवामी जज्बात उबारने पर बरतानवी लेबर पार्टी के सरबराह डेविड मिलीबेंट बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स को आज़ाद कश्मीर की अवाम के जज्बात से आगाह किया जाएगा।
لارڈ نذیر کشمیری تارکین وطن کی وجہ سے ہاؤس آف لارڈ کے رکن منتخب ہوئے ہیں۔ وہ آزاد کشمیر کی منتخب حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کر کے عوامی مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں۔ وزرائے حکومت نے کہا کہ انہیں آزاد کشمیر کی اندرونی سیاست میں مداخلت بند کر دینی چاہیے۔ شہری مسائل کے حل کے لیے کمشنر مظفرآباد ظہور الحسن گیلانی کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر مظفرآباد انصر یعقوب، اسسٹنٹ کمشنر بدر منیر، چیئرمین MCDP بریگیڈیئر ریاض نور، چیئرمین ترقیاتی ادارہ اسد حبیب، ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن سردار مبارک حیدر نے شرکت کی۔ اجلاس میں شہر میں ٹریفک جام، تعمیر نو کے منصوبہ جات کی جلد تکمیل کے حوالے سے تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ شہر میں ہونے والے تعمیراتی کاموں کے حوالے سے عوام کو درپیش مسائل کے حوالے سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا گیا کہ ایرا و سیرا کے خاتمے سے شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیپٹل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کمشنر مظفرآباد ظہور الحسن گیلانی اور دیگر نے کا کہنا تھا کہ دارالحکومت میں جاری سڑکوں کا کام جلد مکمل ہو جائے گا۔ عوام صبر و تحمل سے کام لے کر تعمیراتی کمپنیوں کے ساتھ تعاون کریں۔ ان کا کہنا تھا آج میٹنگ ہم نے بلائی ہوئی ہے، اس کی غرض و غایت یہ تھی کہ ہمیں اخبارات کے ذریعے اور مختلف چینلز جو ہمارے چل رہے ہیں ان کے ذریعے ہمیں کوئی تھوڑا سا یہ فیل ہو رہا تھا کہ لوگوں میں ٹریفک کے حوالے سے یا گرد و غبار کے حوالے سے یا شہر میں جو MCDP کے تھرو کام ہو رہے ہیں اس حوالے سے کوئی انسپکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر سے تاجروں کے وفد کی ملاقات، ٹریفک سمیت دیگر مسائل سے آگاہ کیا۔ تاجر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے چیئرمین عبدالرزاق خان اور سیکرٹری جنرل عبدالغفور بٹ کی قیادت میں بشارت مغل، میر امتیاز احمد، نوید قریشی، سید چند شاہ اور دیگر نے آزاد کشمیر میں ملک خدا بخش آوان کو IG تعینات ہونے پر مبارکباد دی۔ تاجروں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انسپکٹر جنرل پولیس نے کہا کہ آزاد کشمیر پرامن خطہ ہے، یہاں جرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ پولیس میں اصلاحات لاتے ہوئے ماڈل تھانے بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جرائم پر کنٹرول اور پولیس پر عوام کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے وارڈز کی سطح پر امن کمیٹیاں قائم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ شہر کے اندر ٹریفک کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے تاجروں کی مشاورت سے ٹریفک پلان ترتیب دیا جائے گا۔ تاجر برادری پولیس کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے خرابیوں کی نشاندہی کرے تبھی اصلاح ممکن ہو سکتی ہے۔ تنظیم غیر جریدہ آزاد کشمیر کے صدر بشیر احمد ڈار کا کہنا ہے کہ ملازمین کے مطالبات پورے کیے جائیں ورنہ احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ جمعرات کے روز سینٹرل پریس کلب مظفرآباد میں دیگر عہدیداران کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت لوکل گورنمنٹ اور جنگلات سمیت دیگر مطالبات پورے کرے۔ وزیر اسپورٹس کی کرپشن کا نوٹس لیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر حکومت نے 18,45,000 روپے کی رقم ادھار لے کر واپس نہیں کی۔ وزیر موصوف کے اسپورٹس کا قلمدان سنبھالنے کے بعد ضلعی و پاکستان کی سطح پر کوئی ایونٹ نہیں ہوا۔ غیر جریدہ کی قیادت نے کہا کہ T20 کا فائنل آج تک نہیں ہوا۔ حکومتی وزیر کا کام پالیسی دینا ہوتا ہے، ادھار لینا نہیں۔ وزیر حکومت نے فلاور ڈے کے موقع پر آزاد کشمیر کے فنکاروں کو میرپور لے جا کر ذلیل و خوار کرایا۔ وزیر اعظم اور چیف سیکرٹری صورتحال کا نوٹس لیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ہدایت پر یوم دفاع پاکستان جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں پیپلز پارٹی PSF اور PYO کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پوری کشمیری قوم بہادر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ وطن پر مر مٹنے کے لیے ہم تجھ پر فدا اے وطن ریلیوں کا انعقاد کر کے دنیا بھر کو خوددار اور معذب قوم ہونے کا ثبوت دے گی۔ انہوں نے کہا کہ کنٹرول لائن پر بھارت مسلسل بلا اشتعال فائرنگ کر کے عوام کے صبر کو آزما رہا ہے، لیکن بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم کے سامنے قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ کر کھڑی ہے۔ 1965 کے روز اس ملک کے تحفظ کے لیے، سرحدوں کے تحفظ کے لیے افواج پاکستان کے جو بہادر سپوت تھے، وہ جو قومی شہید ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بنیادی طور پر ان تمام تقریبات کی میزبان ہے۔ غربت اور بے روزگاری نے عوام کا جینا مشکل کر دیا۔ حکومت سے مایوس افراد نے اپنے مسائل کے حل کے لیے پریس کلب کا رخ کر لیا۔ معاشی اور معاشرتی مسائل کی دلدل میں پھنسے شہری بیٹا فروخت کرنے پریس کلب پہنچ گیا۔
مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ ہمارے معاشرے میں آئے روز معاشی اور معاشرتی جبر کی ایسی مثالیں سامنے آتی ہیں جنہیں سن کر کلیجہ پھٹ پڑتا ہے۔ غربت، بیماری، بے کسی اور بے حسی کی یہ مثالیں ہمارے سماج اور نظام زر کی خرابیاں بھی اشکارا کرتی ہیں۔ غربت، بے بسی، اجتماعی بے حسی کی ایسی ہی مثال ماجر کیمپ راڑو کی رہائشی رقیہ بی بی کی ہے۔ رقیہ بی بی بیوہ ہے اور 4 بچوں کی کفالت کا بوجھ سر پر اٹھائے جسم و جاں کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ مجھے اس جگہ ملے، وہ جگہ ملے کہ جس جگہ پہ تحصیلدار صاحب مجھے ایسی جگہ دیں جس جگہ پہ مڑی عزت محفوظ رہے، مڑی بچیاں کی عزت محفوظ رہے، بالکل تاکہ میں درست رہا۔ اجتماعی بے حسی کی دوسری داستان وادی لیپا کے رہائشی شازمان کی ہے، جو اپنا بیٹا فروخت کرنے کے لیے بولی لگا رہا ہے، جبکہ اپنے گردے کی فروخت کے لیے بھی گاہ کا منتظر ہے۔ 1992 کے سیلاب اور 2005 کے زلزلے میں اپنی زمین اور مکان سے محروم ہونے والا شازمان 6 بچوں کی کفالت کر رہا ہے، جس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں۔ حکمرانوں اور وزراء کے اعلانات پر عمل درآمد نہ ہو سکنے پر بھی مالی امداد کا منتظر ہے۔ ضروری ہے، میں بار بار ایک بار تو مظفرآباد اگر دن میری فصلیں نہیں کہ میں 3000 روپیہ ہر دفعہ کرایہ لا کر مظفرآباد اگر پیٹنگ کرا، میں بچوں کا راشن کو تو پورا کرا، پھر مکان کی صورتحال میری کوئی نہیں ہے، کوئی مکان نہیں، کوئی کاروبار نہیں۔ اسی طرح ڈیریاں بمبے کا رہائشی 15 سالہ عبدالوحید، جس کے دل کا وال بند ہے، اس کا غریب باپ علاج کا منتظر ہے۔ سی ایم ایچ نے بچے کو راول پنڈی شفٹ کرنے کا کہا ہے، لیکن بچے کے والد کے پاس کرائے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اب سوال تو یہ اٹھتا ہے، کیا یہ گمبو عالم کی داستانیں حکومت کو ان غریب خاندانوں کی مدد کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات پر مجبور کر سکیں گی؟ کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں کہ وہ اپنی عوام کو روٹی، کپڑا، مکان، صحت، تعلیم اور روزگار مہیا کرے؟ اگر غربت، بیماری اور بے روزگاری کا یہی حال رہا تو عوام اپنے حکمرانوں پر یقین کرے گی؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت صحت، تعلیم اور روزگار کا ایجنڈا سامنے رکھتے ہوئے عوام کو بلا امتیاز یہ سہولتیں دے تاکہ کسی شہری کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ کیپٹل نیوز میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مجھے اور میری نیوز ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ آزاد کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔